ایمان کی کمی ہے. دل میں اللہ نہیں ہے, زبان پر اللہ ہے. دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے. سمپل. ہم نے اپنے دلوں کی زینت قرآن کو نہیں بنایا, ہم نے اپنے دلوں کی زینت دنیا کو بنایا ہوا ہے. ہم نے چھوٹے فائدے کے لیے بڑا نقصان کیا ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں, پھر بھی ہم غفلت کے اندر پڑے رہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. کون ہے ہم میں سے جو نہیں جانتا؟ پھر بھی ہمارے قدم غلط کاموں کی طرف اٹھتے ہیں نا. ایمان کی کمزوری ہے. تو عربز کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈیپینڈنٹ رکھا, اور ان کی انڈیپینڈنس جو تھی وہ ان کو ان کی آئسولیشن کی وجہ سے ملی. اور جس طرح ہر ملک کی کوئی نہ کوئی نیشنل پرائیڈ ہوتی ہے, جیسے کسی ملک کی نیشنل پرائیڈ اس کی انڈسٹری ہوتی ہے, کسی ملک کی نیشنل پرائیڈ اس کی کوئی گیم ہو سکتی ہے, کسی ملک کی نیشنل پرائیڈ جو ہے وہ اس کا ایگریکلچر ہو سکتا ہے. آج کے دور میں اس 21ویں صدی میں قوموں کی نیشنل پرائیڈ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ پیسہ, پاور. کون سی والی پاور؟ نیوکلیئر پاور. شاباش. آج کی نیشنل پرائیڈ اس 21 سینچری کے اندر نیوکلیئر پاور ہے, جس کو نیشنل پرائیڈ سمجھا جاتا ہے. اس دور میں اگر آپ جائیں عرب کے دور میں تو وہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں تھیں, اور آپ کو بتا دیا کہ ان کے پاس تو اور بھی دنیاوی لحاظ سے ریسورسز کی کمی تھی. تو ان کی نیشنل پرائیڈ کیا چیز بنی؟ ان کی زبان, ان کی لینگویج ان کی نیشنل پرائیڈ تھی. یعنی یہی ان کا جو تھا مین اثاثہ تھا, مین ایسٹ تھا, اور اس پر ہی انہوں نے فوکس کیا. اسی لیے عربز کے لیے آتا ہے کہ پوئٹری میں, بلاغہ میں کلائمیکس پر تھے. بڑی بڑی باتوں کو چھوٹے چھوٹے فریزز میں بیان کر دیا کرتے تھے. بہترین ان کے اندر شاعری کے مقابلے ہوا کرتے تھے, اور شاعری کے ان کے جو مقابلے ہوتے تھے وہ بہت زیادہ سیریس لیول پر ہوتے تھے. جیسے جو اگر دو قبائل اپنے اپنے طور پر مقابلے کے لیے آتے تھے اپنے اپنے شاعر لے کر, جس کا شاعر مقابلہ لوز کر جاتا تھا, یعنی جس کو شکست ہوتی تھی, پھر وہ دوسرا قبیلہ, جیتنے والا قبیلہ نسلوں تک اس قبیلے کو ہیوملیٹ کرتا رہتا تھا. تو ان کی بڑی سخت پرائیڈ ہوتی تھی کہ یہ ہارے نہیں. ایون یہاں تک تاریخ میں آتا ہے, اگر آپ عربک سویلائزیشن کو پڑھیں, کہ بعض دفعہ جب کوئی شاعر اپنے قبیلے کو جتانے میں ناکام ہو جایا کرتا تھا تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا. اتنا زیادہ ان کو اپنی زبان کے اوپر جو تھا وہ غرور تھا کہ ہم کبھی ہار ہی نہیں سکتے, ہم کبھی نیچے ہو ہی نہیں سکتے. کسی قیمت پر ان کو ہار قبول نہیں ہوتی تھی. تو یہ جو شاعری تھی یہ ان کے اندر عام تھی, اور پڑھنا لکھنا ان میں بہت کم تھا. پڑھ لیتے تھے, لکھا نہیں کرتے تھے. اسی لیے عربز کے لیے آتا ہے کہ یہ لکھتے نہیں تھے زیادہ تر, تو کیسے چیزوں کو یاد کرتے تھے؟ حافظے میں ریٹین کیا کرتے تھے, یاد کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں جس وقت موبائل فونز نہیں آئے تھے, کبھی ایسا دور تھا کہ موبائل فونز نہیں تھے؟ بالکل تھا. اب تو لگتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. جب موبائل فونز نہیں تھے, آج سے 15 سال پہلے چلے جائیں, موبائل فونز کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا. 15 سال پہلے سب کے پاس ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری ہوتی تھی نا, سب کے نام اس میں لکھے ہوتے تھے نمبر سمیت. اور کبھی ہر وقت تو ٹیلی فون ڈائریکٹری پاس نہیں ہوتی تھی. آپ کو اپنے موٹے موٹے رشتے داروں سے موٹے موٹے میں فزیکلی نہیں کہہ رہی, مطلب کلوز ریلیشنز جو ہوتے تھے, ہاں, آپ کے چاچا, ماما, تایا, میجر آپ کے جو کزنز, کلوز کزنز ہیں, فرسٹ کزنز ہیں, آپ کو ان کے نمبر یاد ہوتے تھے کہ نہیں یاد ہوتے تھے؟ آج آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ کے شوہر کے پاس 2 موبائل فونز ہیں تو آپ کو آپ کے شوہر کا ایک موبائل فون کا نمبر یاد ہی نہ ہو, اور کیا پتہ آپ کو دونوں یاد نہ ہو. این ممکن ہے. گھر میں آپ کے 3 بچے ہیں, 2 بچے ہیں, آپ کو کبھی بچوں کے نمبر یاد نہیں ہوتے, اس لیے کہ آپ کے پاس تو وہ نام سے سیف ہوا ہے, تو آپ نام کلک کرتے ہیں اور نمبر ڈائل ہو جاتا ہے. تو جب تک ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں تھی ہم میموری میں ان چیزوں کو ریٹین کرتے تھے نا. اسی طرح سے عربز کے لیے آتا ہے کہ کیونکہ لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا تو چیزوں کو یاد کرنے کا طریقہ ان کے اندر یہ تھا کہ بس اس کو سن سن کر یاد کر لیا کرتے تھے, اپنے حافظے میں حفظ کیا کرتے تھے. اس لیے عربز کے لیے آتا ہے کہ اپنے گھوڑوں کے نام رکھا کرتے تھے. جیسے آپ اگر کوئی پیٹ پالتے ہیں اس کا نام رکھتی ہیں نا, یا نہیں رکھتی ہیں؟ رکھتی ہیں نا. اب اپنے پیٹ جانور مثال کے طور پہ آپ نے 6-7 سال سے بلیاں پالی ہوئی ہیں, تو آپ کی ایک بلی, دوسری بلی, تیسری بلی, آپ نے سب کے نام رکھے ہوں گے, تو آپ کے بچوں کو سب کے نام یاد ہوتے ہیں. عربز بھی
اپنے جو گھوڑے ہوتے تھے، ان کے پیٹ جانور ہوتے تھے، ان کے نام رکھا کرتے تھے، اور ان کو نسلوں کے گھوڑوں کے نام جو تھے وہ یاد ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی ریٹیننگ پاور بہت زیادہ ہوتی تھی. اپنے حافظے میں، اپنی میموری میں یہ سب جو تھے لکھ لیا کرتے تھے، اس کو محفوظ کر لیا کرتے تھے. اب جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھیں گی کہ جس نے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ کتاب کی حفظ نہیں کی، تب آپ کو پتا چلا کہ حفظ کا آٹومیٹک آپ کو اپیئرنس کس لفظ میں مل رہی ہے؟ یقرأ میں. یقرأ میں آٹومیٹک یہ فیلنگز ہیں کہ جو چیز پڑھی جائے گی اس کو حفظ بھی کیا جائے گا. اسی لیے سارے کلاسیکل اسکالرز اس حدیث سے یہ اصول نکالتے ہیں کہ سورہ فاتحہ تمام مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے، اور جس نے نہیں یاد کی اس کے لیے آتا ہے فَلَيْسَ مِنَّا. رسول اللہ نے فرمایا he has nothing to do with us، یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے. جی، ہر جگہ پہ یہ اصول نہیں آئے گا، یہ اصول وہیں آئے گا آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تو اس کو میموری میں لانے کے لیے ہی کہا گیا تھا. لیا جا سکتا ہے مفہوم سے. کیسے دیکھیں، اللہ نے زبان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی. اللہ نے کس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی؟ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی. یہ زبان اپنے پورے رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ بلاغہ کا پورا علم آج بھی کتابوں میں انٹیکٹ ہے. آپ نے اگر عربی گرامر کو مزید سمجھا ہو کسی کو، تو عربی گرامر کو 3 طرح سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. جیسے ایک کو کہتے ہیں علم النحو، بیسک سنٹیکس جو آتا ہے، جس کے اندر اسم کا علم آتا ہے، ناؤن سے ریلیٹڈ سارا رول اور ریگولیشن آتا ہے. علم الصرف، جس کے اندر ورب اور فعل سے متعلق ساری چیزیں آتی ہیں. علم البلاغہ، یہ جو علم البلاغہ ہے اس میں اسم اور فعل اور اینشینٹ عربک کا کمبینیشن ہے جو پوئٹری کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ موجود آج بھی ہے، لیکن کیونکہ اللہ نے کتاب کی حفاظت کی، کلام اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، وہ آج بھی انٹیکٹ ہے. اب یہ زبان کیسے محفوظ رہے گی؟ اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ ہمیں ان نوجوانوں کی ضرورت ہے جو آگے بڑھ کر علم البلاغہ کا علم حاصل کریں اور قرآن کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو اور لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. قرآن کے کئی ڈائمینشنز ابھی تک انٹچڈ ہیں. کون آ کر ان کو ٹچ کرے گا، ان کو سمجھے گا اور آگے سے آگے نسلوں کو بتائے گا؟ کیا آپ اور میں نہیں چاہتے کہ میں اور آپ اور ہماری اولادیں یہ کام کریں؟ اگر چاہتے ہیں تو خوب اس رمضان میں دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی دین کے اس کام کے لیے سلیکٹ کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے دیا کہ سورہ فاتحہ کا یاد کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آلموسٹ ہر مسلمان کا کسی نہ کسی پرسنٹیج میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ضرور ہوتا ہے. چاہے کوئی ریگولر نماز پڑھنے والا نہیں بھی ہے تو بھی سورہ فاتحہ کو وہ اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ ہاں یہ جو پڑھی جا رہی ہے یہ سورہ فاتحہ ہے. تو ایک اس سورہ فاتحہ کا جو مین نام ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ ہے الفاتحہ. الفاتحہ جس کا ترجمہ آپ یوزلی کیا سنتے ہیں؟ اوپننگ سورہ. الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ، اوپننگ سورہ آف دا قرآن. اس کو الفاتحہ کو دا اوپنر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ فاتحتن جو ہے وہ فاعلتن کے وزن پر ہے. دا اوپنر بھی کہا جاتا ہے. یہ جو فاتحہ ہے اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں اس کا روٹ ورڈ ہے فا تا ہا. کہتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف کھولنا نہیں ہوتا. مفتاح عربی میں چابی کو کہتے ہیں. چابی کیا کھولتی ہے؟ تالا کھول دیتی ہے. صحیح، اسی روٹ ورڈ سے. مفتاح بھی کس روٹ ورڈ سے بنا ہے؟ فا تا اور ہا سے. فاتحہ بھی اسی روٹ ورڈ سے بنا ہے، فا تا ہا، یعنی کہ کھولنے والی. اسکالرز کے مطابق اس کے اندر اور زیادہ ڈیپتھ ہے اس کے مفہوم کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کا مفہوم ہوتا ہے which can give you a way out، جو آپ کو باہر نکلنے کا راستہ دے دے. a way out. اور اسکالرز یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کہیں اسٹک تھیں، فاتحہ نے آپ کو اس جگہ سے نکال دیا. آپ کسی مشکل میں پھنسی ہوئی تھیں، آپ نے فاتحہ پڑھی، فاتحہ آپ کو اس مشکل سے نکالنے والی صورت بنے گی.
فاتحہ کو دا وے آؤٹ بھی کہتے ہیں. فاتحہ اس روٹ ورڈ کے اندر اٹ امپلائز آن گیونگ دا وے آؤٹ، اس کے اوپر بھی آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں وکٹری کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فتح. اذا جاء فتح اللہ، اذا جاء نصر اللہ، صحیح، اس کو سورہ فتح بھی کہتے ہیں. فتح کیا ہوتی ہے؟ وکٹری کیا ہوتی ہے؟ آپ دشمن کے سے سراؤنڈڈ تھے، اللہ نے آپ کو کامیاب کیا، آپ کو وکٹری دی اور آپ اس چیز میں سے نکل آئے. تو وکٹری بھی وہ ہے جو آپ کو وے آؤٹ دے دے. فاتحہ بھی وہ ہے جس سے آپ کو اپنی مشکل سے نکلنے کا راستہ مل جائے. تو آپ کے اور میرے لیے یہ جو ہمیں روز نماز میں پڑھنی ہوتی ہے، یہ ایمان رکھیں کہ ہماری روزمرہ کی مشکلات سے نکلنے کا وے آؤٹ فاتحہ کے اندر موجود ہے. لیکن وہ کس کو محسوس ہوگا؟ جو سوچ سمجھ کر سورہ فاتحہ پڑھے گا. وہ نہیں جس کو سوتے سے بھی اٹھائیں تو 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سورہ فاتحہ پڑھ دے. سورہ فاتحہ میں اتنی اچھی آتی ہے نا، ہم آدھے سو رہے اور آدھے جاگ رہے ہوں اور آپ کو کوئی ہلا کے کہے کہ سنو سورہ فاتحہ سنانا، آپ سنا سکتی ہیں؟ آپ سنا سکتی ہیں. آپ زبردست طریقے سے سورہ فاتحہ سنائیں گے اور سپیڈ آپ کی 100 کلومیٹر پر آور ہوگی. اور ہم نمازوں میں بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں. ہاں آمین کہتے ہوئے، ہاں بہت ایسا سے آمین کہتے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ تو کنسنٹریشن آپ کو 7 آیات پر کرنا چاہیے تھا. آمین تو آپ نے اگر کھینچ کے نہ بھی کہا، سمپل آمین کہہ دیا تو بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. فاتحہ وہ جو آپ کو آپ کے روزمرہ مسائل کا وے آؤٹ دے دے، آپ کو طریقہ بتا دے کہ آپ اس سے کیسے نکلیں گے.